اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، نہیں پایا ہم نے اس ساری بستی میں سوائے ایک مسلم گھرانے کے۔ پچھلی آیات میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں فرشتے تشریف لائے انسانی شکل میں، اور پہلے نمبر پہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے سوال کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے تمہارا؟ تو انہوں نے بتایا کہ قوم لوط کی طرف ان کو عذاب دینے کے لیے آئے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال بھی تھا کہ اس قوم کو جب عذاب ہوگا تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے ہیں ہم نے ان کا انتظام کر لیا ہے اس بستی سے نکالنے کا۔ اور وہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم مل چکا تھا کہ یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات کے آخری حصے میں اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے نکل جانا ہے۔ جس جگہ پہ بھی عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی وہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی کہ پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے، اور میں ان کو یہ سناتا بھی ہوں کہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، تو یہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ پھر ابھی تک آیا تو نہیں ہم پر عذاب، آتا کیوں نہیں، لے آئیں۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تانا بھی دیتے ہیں اور ان کو ہوتا بھی کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے آیا کریمہ نازل فرمائی کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب کس طرح میں ان کو عذاب دوں، ابھی آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں عذاب نازل نہیں ہوگا، جب آپ جائیں گے تو عذاب آئے۔ پھر اس قوم پر جو عذاب کی صورت تھی اہل مکہ پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد یہ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ پھر سوکھا ہوا چمڑا کھانے پر، غلیظ چیزیں کھانے پر یہ مجبور ہو گئے تھے۔ اسی لیے ابو سفیان کو پھر بھیجا حضور کے پیچھے مدینہ طیبہ میں کہ حضور سے جا کر معذرت کرو اور ان سے عرض کرو کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضور رحمت اللہ عالمین سے ان کے کہنے پر پھر بھی دعا کر گی کہ دور ہو۔ اس کے بعد پھر ایک عذاب جو ان پر تھا وہ ان کی جو بڑی وہ طاقت پر بڑا مان تھا، غزوہ بدر برپا ہوا تو چند مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، یہ بھی ان کے لیے ایک عذاب تھا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نکلنے کا وہاں سے حکم دے دیا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ اپنے خاندان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور جب اس بستی سے نکلنا ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا آپ کے خاندان میں سے کسی فرد نے بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔
اور سیدھے ہی دیکھنا ہے اور نکل جانا ہے یہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اے لوط علیہ السلام لیکن آپ کی بیوی جو ہے وہ ضرور مڑ کے دیکھے گی۔ ان چوکھا نہ پیکیاں دا احساس سی بیوی نے۔ حضرت لوط علیہ السلام دے نبی ہون دے باوجود، نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اس نے ساتھ اپنے دوسرے رشتہ داروں کا ہی دیا ہے، یعنی ظالموں کا ہی ساتھ دیا ہے اس بیوی نے۔ اتفاق بھی ایسا ہی ہوا کہ جب یہ نکلے ساتھ وہ بھی تھی اور کسی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا، اس پر بھی ایک پتھر گرا تو ہلاک ہو گئی وہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے، صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ ایک صورت ہوتی ہے نیک بندے جو ہیں نا، جو برائی سے نفرت کرنے والے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں کہ بھائی یہ کام برا ہے نہ کرو، وہ روکتے رہیں۔ اگر وہ روکیں گے نہیں تو پھر وہ بھی مبتلا ہو جائیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی جو مرضی کوئی کرے، وہ اپنے مذہب اسی اپنے مذہب، سانو کی لوڑ ہے ہمیں چٹاں پوان دی۔ تو یہ کام جو ہے نا نہیں کرا لو، بیچتی کوئی عرض نہیں، کہہ دیو کہ یہ کام برا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک قوم پہ عذاب آیا تھا، تو فرشتے آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں ایک بندہ ہے عمر رسیدہ، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی مولا کریم یہ بندہ ایک ہے تیرا عبادت کر رہا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اسی سے عذاب شروع کرو، اس لیے کہ یہ اس نے کہا کیوں نہیں، ان کو موڑا کیوں نہیں؟ یعنی نبی کریم علیہ السلام کا بھی ایک ارشاد ہے کہ جب تبلیغ بند ہو جائے گی تو دعائیں قبول ہونا بھی بند ہو جائے گی۔ جب تک تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے گا دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ جب لوگ تبلیغ بھی چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بیان کرنا بھی چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، بس پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کے درس، جو حدیث کے درس ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک کی بہت کرم نوازی ہے، یہ خوش نصیبوں کا کام ہوتا ہے۔ تو قصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، صرف ایک ہی گھرانہ پایا ہم نے اس پوری بستی میں کہ جو مسلمانوں کا تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نشانی چھوڑی ہے ان قوموں کے اندر، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ہم نے ایک نشانی چھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا ہے، اس عذاب کے نشانات ان جگہوں پہ آج بھی کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے۔ یہ نشانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑے ہیں، کن کے لیے چھوڑے ہیں؟ جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے لوگ ہیں، کہ جو دیکھیں گے۔ اب یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے نا کہ ہمارے لیے یہ قرآن مجید کی آیات میں اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا ہے، ہر قوم کا تذکرہ کر دیا جن پہ عذاب۔ یہ قرآن بھی ہمارے سامنے یہ نشانی ہے، جو یہ حق سچ بیان کر رہا ہے۔ ہم بھی اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے ان کے عذاب میں نشانی چھوڑی ہے، کئی طرح کی نشانیاں۔ اب فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے عجائب گھر میں، وہ بھی نشان اللہ نے فرمایا میں تینوں نشانی عبرت کی نشانی بنا دیں گے۔ تو نشانیاں اس کی زمین میں بھی موجود ہیں اور اللہ کے قرآن میں بھی اس کی جو یہ بیان ہو رہا ہے یہ نشانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی اور ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔